ایک جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. موطا امام مالک کی حدیث ہے, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ان میں ایک تو خدا کی کتاب قرآن, اور دوسری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری سنت. اب کمال دیکھو دعوت اسلامی کا. دعوت اسلامی کیا ہے؟ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے. ان دونوں چیزوں کو تھاما ہے دعوت اسلامی نے, اور چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان ان دونوں چیزوں کو تھام لیں. سچ بتاؤ آج قرآن پڑھنے والے کتنے, قرآن سمجھنے والے کتنے, قرآن پر عمل کرنے والے کتنے, اور اسی طرح سنت رسول کو ہم نے کس طرح چھوڑ دیا. آج اغیار کے طریقوں کو اپنا لیا, آج فیشن اپنانا جو ہے وہ ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. نبی پاک کی سنت ادا کرنے میں شرم آتی ہے. جی ہاں, آج ایسا مسلمان بھی ملتا ہے کہتا ہے سنت ادا کرتا ہوں تو شرم محسوس ہوتی ہے. ذرا غور کرو, اپنے نبی کا امتی بھی کہلاتے ہو اور سنت ادا کرنے میں شرم بھی محسوس ہوتی ہے. آج بھری دعوت میں چلے جائیں تو بندہ کہتا ہے سارے کھڑے ہو کر کھا رہے تھے, میں اکیلا بیٹھ کر کھاتا, مجھے شرم آ رہی تھی. کسی ماڈرن ماحول میں چلے جائیں, بندہ کہتا ہے سارے ہی داڑھی منڈے تھے, میں اگر چہرے پہ داڑھی سجاتا ہوں مجھے شرم آتی ہے. ایک ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں سارے ہی سر ننگے ہیں, بندہ کہتا ہے امامہ پہننے میں مجھے شرم آتی ہے. کسی ایسے ماحول میں چلا جائے کہ جہاں مرد و عورت ایک ساتھ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, بندہ کہتا ہے مجھے الگ ہونے میں, پردہ کرنے میں, اپنی نگاہوں کو چھپانے میں, یا عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں شرم آتی ہے. ہمارا ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے کہ اب سنت پر عمل کرنا مشکل ہو گیا. سچ بتاؤ یہ ہماری کس قدر محرومی ہے کہ پیارے آقا کے طریقے پر عمل کرنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. ارے شرم تو اسے آنی چاہیے جو نبی پاک کا امتی بھی کہلائے اور سرکار کے طریقے پر عمل نہ کرے. شرم تو اسے آنی چاہیے جو سرکار کا امتی بھی کہلائے مگر نبی پاک کے طریقے پر عمل نہ کرے. عجیب بات ہو گئی. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آج سچی اور پکی نیت کر کے جانا ہے. ہمارا جینا مرنا انشاءاللہ نبی پاک کی سنت کے مطابق ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.